السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وافرادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعد حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور کوئی بندہ کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو، اس پر بھی اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم و مہربانی کی نگاہ کرم فرمائی دیتے ہیں۔ بس شرط اتنی ہے کہ وہ طالب بنے رب کا، اور رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، مشیت ربانی کو سمجھ کر اس کی طرف رجوع ہونے کی جسارت کرے۔ عزیز اور بزرگوں، ہر بندے کے لیے اللہ کے پاس درجہ ہے۔ اللہ کی بندگی کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ کسی بندے کو بھی اللہ نے اپنے سے دور نہیں فرمایا، الا یا اس کے ذات میں کسی کو شریک کرے یا اس کا منکر ہو جائے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ عام بندگان خدا کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مان کر اس کے صفات سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور اس کے احکام کی پابجائی کرتا ہے، اس کے اوامر پر قائم رہتا ہے اور منہیات سے بچتا ہے، اور اس کے برگزیدہ بندوں سے بھی رغبت رکھتا ہے، ان کی اتباع میں رہتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے احکامات دیے ہیں، جو کہ تو اسے قبول کر لیتا ہے، تو وہ بندے اللہ کے تقرب کی راہ کے لیے اپنے لیے راستہ ہموار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہت سارے بندے میرا تقرب چاہتے ہیں، اور میں ان کی تقرب کی کوشش کو جب دیکھتا ہوں، جب وہ فرائض کے علاوہ کثرت نوافل کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے راضی کر لیتے ہیں، اور جب میں
ان بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، میں ان کی بصرت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ اس حدیث قدسی کا کوئی منکر دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کثرت کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور کسی بندے کو بھی اللہ نے نہیں روکا، ہر کوئی یہ راہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ راستہ اللہ کے تقرب کا حاصل کرنے کا ہر بندے کے لیے اللہ نے ایک ساحت عطا کر دیا، اور فرمایا جو بندے اللہ کے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں ولی کے نام سے بیان فرماتا ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، ولی کی جمع اولیاء۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ۔ اب یہ عام بندوں سے خطاب ہے اللہ کا، جو بندے عام میں سے نکل کر خاص ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بولیے، اولیاء کہلاتے ہیں۔ تو اولیاء بننے کے لیے کسی کو روکا نہیں گیا، مگر ہر کوئی ولی بن بھی نہیں سکتا۔ کوشش کرا تو بنتا، یہ راستہ ہموار ہو گیا، مگر ہر کوئی کوشش کرتا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ آگاہی بتا، اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو درجے ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی آخرت کا خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ دنیا میں رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ آخرت میں کوئی رنجیدگی کی حال۔ دونوں جہاں سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کا خوف یا رنج ان پہ باقی نہیں رہتا۔ دیکھیں، جب بندہ کسب کرتا ہے، جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کس بات کی؟ اللہ کے تقرب کی، تو اللہ جب اس سے راضی ہوا تو اس کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ عام بندے کے لیے اللہ کی دعوت ہے، یہ عام بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کا ایک تخصیصی معاملہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ عام بندے بھی ولی بن سکتے ہیں، مگر کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جسے اللہ منتخب فرماتا، اور جو مائل ہوتے ہیں اللہ انہیں ہدایت سے بھی نوازتا۔ تو یہ جو تخصیصات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، آپ ابتدا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو دین کی دعوت دیتے، ہر کوئی ایمان لاتا تھا، ہر کوئی ایمان لاتا تھا، اور آخر میں دعا فرمائے تو دعا مقبول ہوئی، انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا، کیونکہ حوالے کر دیے مولا کے کہ مولا دو میں سے ایک چاہیے، اللہ سے مانگے رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو منتخب فرما دیا۔ وہ بھی بہت بڑے ولی ہیں امت کے، وہ بھی اولیاء میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بغیر ولایت کے درجے خلافت ہے کیا؟ جو خلفائے مسلمین ہو، خلفائے راشدین ہو، یہ بھی ولایت کے عظیم درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو ہم سب سمجھ رہے ہیں، کچھ اس میں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اب لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو باتیں اپنی رائے زنی ہیں، اپنے وجدانی کیفیتوں سے، اس کو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں اسلام کو اسی طرح سمجھنا ہے جیسا نبی مکرم رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ بندگان خدا میں بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ رب کریم کی قسم کھا کر بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی ضرور فرماتا ہے۔ دیکھنے میں پھر وہ بالکل ابتر حالت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کپڑے میلے کچلے ہوتے ہیں، کوئی ان کو شمار نہیں کرتا کہ یہ مرتبے پہ بندہ فائز ہے،
نظر میں کسی کے نہیں آتے، مگر اللہ سے ان کا رشتہ ایسا مضبوط ہوتا ہے، اگر کسی کام کے لیے وہ بالکل اپنے اندر فیصلہ کرن ہو کے بیٹھ جائے اور اللہ پہ ذان کرے تو اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ بندوں کی قدر لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ جس انداز سے قدر فرماتا ہے اس قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسے شناسا نہیں ہے، ناشنا ہو کے ہم جو بھی منہ کو ہے بک 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 کرے تو نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہے اللہ اس کے بندوں کے درمیان اللہ نے ایسے رکھا ہے جو عام فہم سے ماورا ہے، عام فہم سے ہٹ کے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسے منتخب کر لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی جرت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے خوف کھاتا نہیں، کسی سے رنجیدہ ہوتا نہیں۔ تو یہ ایک ادنا ولی کی اہمیت ہے، یہ جو اللہ فرما رہا ہے یہ ایک عام ولی کی بات فرما رہا ہے۔ اب جو ولایت میں درجوں میں آگے بڑھ جائے، ولایت کے درجات میں ایک بلند مقام پر پہنچ جائے، اکمل مقام پہ پہنچ جائے، اس کا کیا کہنا؟ اس کو اللہ تعالیٰ اختیار بھی دیتا ہے بہت سارا۔ جو عام بندے اس کو جسارت نہیں رہتے سمجھنے کی، عام بندے اس کو سمجھنے کے لائق نہیں رہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ کرامت کہتے ہیں۔ تو کرامت عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ ایک ادنا ولی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کسی کا کام نہیں ہو رہا، رب سے دعا مانگا، کام ہو گیا، کرامت ہی تو ہے نا۔ ایک آدمی کئی برس سے کچھ مانگ رہا ہے رب کی بارگاہ میں، قبول نہیں ہو رہا، بس کسی اللہ کے بندے کو بول دیا، انہیں دعا کر دیا، کام بن گیا۔ یہ ایک ادنا سی کرامت ہے۔ اولیاء کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں کن کا اختیار دیتا ہے، مگر وہ احترام میں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بات پہلے سمجھ لیں، ولایت کا درجہ اللہ کی عطا کے ماں سوا کچھ نہیں ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، اللہ منتخب فرماتا ہے۔ اب جب منتخب کرتا ہے تو اس کو مختار بھی بناتا ہے، اور ایسا اختیار دیتا ہے کہ عام بندگان خدا دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم جس کا تذکرہ 2 جمعہ سے کر رہے ہیں وہ سید الاولیاء ہے، اولیاء کے سردار ہیں، ان کو ولایت میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اور جب تاریخ کے پنی بھی اگر دیکھیں اور تاریخ سے بھی، تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے کام انجام دیے احیاء دین کے کہ اس زمانے میں کئی فتنے تھے، سارے فتنوں کی سرکوبی فرمائی، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا تحفظ فرمایا، ایسی اس میں محنت فرمائی کہ آپ جو قبل اول ہے جس کو فتح کیا سلطان ایوبی، وہ خود آپ کے مدرسے کا فرد طالب علم، اور اس کے ساتھ 70 ایسے منتخب طلباء جس کو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تربیت فرمائی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہ جو آپ کے سامنے جو بات آ رہی ہے تاریخ کی، اس سے اندازہ کریں کہ ان کی تربیت کرنے والا کیا معیار کا ہے۔ جس کی تربیت کی گئی، جس کی پرورش حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ پیران پیر نے فرمائی، جن کے مدرسے سے طلباء ایسے معیار کے نکلے، ایسے جیالے، ایسے مجاہد کہ سلیبیوں سے انہوں نے قبل اول کو حاصل کیا۔ اس سے آپ کی جرت مندی اور آپ کی تربیت کا معیار معلوم ہوتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف آپ کے علم میں تبحر، آپ کی علمی فراست، آپ کو تفقہ فی الدین کا احساس دیتا۔ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا روئے زمین پہ کوئی عبادت نہ کر رہا ہو۔
اگر ایسی بات نہ کروں تو تجھے طلاق. مشہور واقعہ ہے. اب اس کے لیے قسم تو کھا لیا, قسم تو کھا لیا, اب پوری کیسا کرے؟ اب کوسی بات کرنا. اگر تلاوت قرآن کر رہا ہے تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی تلاوت کر ہی رہا ہے. اگر وہ نوافل پڑھیں گا تو نوافل بھی کہیں نہ کہیں کوئی ہر وقت پڑھتے رہتا ہے. کئی علماء سے یہ فتاوے مانگے گئے, کسی نے اس کے اندر ایسی کوئی فکر راسخہ اور صاف مسئلہ بیان کرا نہیں جس سے اس کو ضمانت ملے اور وہ کر گزرے. اب یہی مسئلہ جب حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا تو حضرت نے فرمایا کہ ارے پریشان کیوں ہو رہا ہے, تو فوری بیت اللہ شریف چلا جا, سب کو طواف سے روک دے اور تو طواف کرنا شروع کر دے. اور جب تو طواف کرے گا تو دنیا میں کوئی اور کعبہ نہیں ہے اور تو حامی ہونے سے بچ جائے گا, قسم بھی پوری ہو جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیں ابھی آپ کو بولے تو آسان دکھا مسئلہ, مگر اس دور میں جو علماء تھے, کئی علماء اس مسئلے کو سنے مگر آسانی سے ایسا مسئلہ حل کر کے پیش. ایسے کئی مسائل ہیں جس کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کو اللہ نے تفقہ فی الدین دیا تھا, اپنی قیاس سے, اپنے جو ہے نا تفقہ فی الدین کے معیار سے اس کو حل کر دیا. اور یاد رکھیں حضور سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ایسے مجاہدے فرمائے کہ 40 سال تک آپ خراساں کے جنگلوں میں تزکیہ کرتے رہے, اپنے نفس کی کو قابو کرنے کے لیے, اللہ کا پابند بنانے کے لیے محنت کرتے رہے. ایسی مجاہدانہ زندگی, ایسا مجاہدہ کسی اور بندوں میں نظر نہیں آتا. اور جب پلٹ کے امت کے درمیان آئے تو کیفیت بدلی ہوئی. اب درسگاہ جب بنائے تو درسگاہ میں بہت سارے علوم پڑھائے جاتے تھے, مگر آپ فقہ کا علم پڑھاتے تھے, آپ فقہ کا علم پڑھاتے تھے. اور ہفتے میں 3 مرتبہ آپ واعظ فرماتے تھے, اور واعظ میں روحانیت کے ایسے ایسے پیچیدہ مسائل کو اتنی آسانی سے سمجھاتے تھے کہ 70 ہزار لوگ اس میں شریک ہوتے تھے, اور کئی لوگ اس میں بے ہوش آتے تھے, بے خودی میں آتے تھے. وحدت کے ایسے راز ہوتے تھے, اللہ کی عرفانیت و معرفت کے ایسے راز آپ شرح فرماتے تھے. یہ آج کل کے کچھ لوگوں کو دیکھ کے لوگ بہت بڑی جرت کر لیتے ہیں. یاد رکھیے جو ایسے بندوں کے مخالف ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کو لان تان کرتا ہے وہ میرے سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ہاں, جنگ کو دعوت دینا ہے اللہ سے. میں اس لیے زبان میں بات کر رہا ہوں, سمجھیں, ابھی وہ کیفیت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو لوگ کر کے چلے جاتے, کیونکہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, سمجھیں. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہیں. ولایت کے کئی درجے ہیں. جو عام بندہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش شروع کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں سالک. کیا کہتے ہیں اس کو, بولیے, سالک. ابھی شروع کیا, جسٹ ولایت کی طرف انہیں کوشش کر رہا ہے. اور بتایا گیا کہ ہر 40 افراد میں ایک ولی ہوتا جس سے 40 میں امن و امان, محبت, بھائی چارگی قائم رہتی, ورنہ نہیں تو ایک دوسرے کے خود غرضی کام شروع ہو جاتے. ہر 40 میں ایک ولی ہوتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا, ان کے اندر برکتیں, رحمتوں کا حصول بھی شروع ہو جاتا اس کی وجہ سے. اور اس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں ولی ہے, اس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں ولی ہے. پھر ایسے 40 اولیاء کے درمیان میں اوتاد ہوتے ہیں. یہ درجہ بندیاں ہیں پورے اللہ کے بندوں کے, اللہ تعالیٰ نے خود درجہ بندی بنا کے رکھے جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے, دنیا کا نظام چل رہا ہے. وہ اللہ کے اوامر کے پابند ہوتے ہیں ہمیشہ. اور ان سارے ایک ایک خطے میں مشرق کا ایک قطب ہوتا ہے, مغرب کا ایک قطب ہوتا ہے, شمال کا ایک قطب ہوتا ہے, جنوب کا ایک قطب ہوتا ہے, اور یہ سارے قطب کو کنٹرول کرنے والا ایک غوث ہوتا ہے, وہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں شارٹ کٹ میں سمجھانے کی کوشش کیا
ورنہ نہیں تو ولایت کے درجات اگر بلند بیان کرنے لگ جائیں اور اس کی خوبیاں، ہر ایک کے اوصاف، وقت لگتا جائے گا. مگر سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ آسان منصب نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھئی یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا. ساری دلیلیں ہم کو قرآن سے ملتی. ساری دلیلیں کس سے ملتی؟ قرآن سے ملتی. ہمارے اسلامی جو ارکان ہیں ان ارکان میں ملتی. لوگ غور و خوض نہیں کرتے، انہیں بول دیا انہیں بول دیا. کتے یہ خطرناک ہے حیدرآباد میں تو. کتے ایسا نہیں کرنا، کتے ویسا نہیں بولنا، کتے. اب مثال کے طور پہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یا غوث المدد باذن اللہ شیئا للہ، بتائیے اس میں کیا شرک ہے؟ آپ دیکھیے یہ چیز سمجھنے کی ہے. الفاظ میں بھی کچھ شرک نہیں ہے، عقیدے میں بھی شرک نہیں ہے، مگر لوگ اٹھا کے بہت بڑی باتیں بولتے تھے اس کے اوپر. ان کو معلوم ہی نہیں، فہم سے بالکل عاری ہوتے ہیں، مطلب لا علم ہوتے ہیں، کچھ بھی بولتے تھے. ارے مردوں کو یا نہیں بولنا، زندوں کو یا بولنا. کہاں سے نکالا رے بھائی؟ قرآن میں سے کئی پھر یا نکالنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے آقا کے مبعوث ہونے کے وقت زندہ تھے کیا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام زندہ تھے کیا؟ ان کا تذکرہ قرآن میں یا سے نہیں آیا؟ یا زکریہ اذ نادى ربہ کلمات فاتمہن. کیا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں گویا اللہ تعالیٰ مردوں کو پکارنے کا حکم دیا جو قرآن میں. اب اس کو نماز میں نہیں پڑھتے پھر ہم نہیں پڑھتے، نماز میں نہیں پڑھتے پھر. اچھا سب چھوڑ دو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ ہے حاضر ناظر ہے. اب اس پہ بھی گفتگو ہوتی، ہمت کرتے لوگ. یہ تو سارے امت مسلمہ کے آپ سے رہبر نہیں ہے، سارے انبیاء کے بھی آپ سردار ہیں. اللہ اکبر. سیدنا محمد علیہ وسلم سارے بندگان خدا میں بالکل اللہ کے مقرب. آپ کی ذات میں بھی لوگ انگوش نمائی کرے. ایک وقت ایسا رہا امت کے درمیان جس کو علماء راسخین نے سرکوبی فرمائی. ہاں ان کے ذات پہ بھی یہ عقیدے میں باطل پرستی کی پرست چڑھانے کی کوشش کی گئی. یا نبی سلام علیہ کا نہیں بولنا آج بھی بولنے والے ہیں، جبکہ اتنی یہ باتیں ساری کھلی 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 ہو گئی، عام ہو گئی. اب دیکھیے نماز پڑھتے، نماز میں کیا پڑھتے؟ تشہد پڑھتے ہیں. تشہد میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یا ایا حیا ایھا. یہ حروف ندا ہے پورے. کیا ہے بولیے؟ یہ پورے حروف ندا ہے. کالنگ ورڈ سے یہ پورے کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے مخاطبت کے الفاظ ہیں. یہاں پہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ یا بھی ہے ایھا بھی ہے، اور تاکید سے بول رہے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی ہو. گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے حاضر ہیں. یہ انداز سے آپ کو تشہد میں بولیے مخاطبت کرنا ہے. اور یہ مخاطبت میں ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی بولنے کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پیارے آقا علیہ السلام نے تو تصور باندھا تھا عالم اللہ لاہوت میں، اللہ کے قربت میں. جب اللہ تعالیٰ سلامتی دیا تو فوری بولے نہیں اللہ صرف مجھ پہ نہیں، میرے ساتھ پیچھے آنے والے سارے صالحین پر. آئے 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 سید عالم کے قربان جائیں. ہم کو آقا وہاں بھی یاد رکھے، ابھی ہم آئے نہیں تھے دنیا میں، اور قیامت تک آنے والے سارے امتیوں کو پیارے آقا نے سمٹ لیا جو صالحیت پہ قائم رہیں گے. ارے یہ باتیں شریعت سے ہٹ کے نہیں کر رہا ہوں، پوری شریعت کی دانش اور بالکل راسخ طریقے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب لوگ وہ باتیں تو سمجھیں گے کہاں سے؟ یہ باتوں میں سمجھ نہیں ہے، ان باتوں میں الجھ کے امت کو الجھا کے چھوڑ دے رہے ہیں. اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محنت نہ کرتے امت کے اوپر تو امت بہت بڑی گمراہی میں چلی جاتی. معلوم آپ کو حضور سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کئی فرقے دنیا میں وجود میں آ گئے تھے. آل رسول کے دشمن تھے بہت سارے، ان سب کی سرکوبی فرمائی، ان سب کے عقیدوں کی اصلاح فرمائی. اور آپ کو معلوم حضور سیدنا غوث الاعظم کون ہے؟
آپ کے والد کی طرف سے حسنی ہے، آپ کی والدہ کی طرف سے حسینی ہے، اور یہ آل رسول ہے، بالکل کیا ہے، آل رسول ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ سید الاولیاء ایسے ہی نہیں بن گئی، حسب نسب سے بھی دیکھیے، آپ کی کوشش سے بھی دیکھیے، اور آپ پہ اللہ کی مہربانیاں اور کرم بھی دیکھیے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے جی، ہاں، اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، وہ خود بیان کر رہا ہے، جسے چاہے وہ منتخب کرتا ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ ہم اس میں کیا بول سکتے ہیں؟ اور جسے دے دیا، جو ظاہر ہو گیا، اس کو ماننا نہیں ماننا، ہاں؟ غوث العظم ہے، کسی کے ماننے نہیں ماننے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تبھی تو ہمارے قلوب میں ان کی محبت ایسی تاون زندہ ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ دلوں میں محبت کون ڈالتا؟ آپ سن رہے ہیں نا 2-3 جمعہ سے، کون ڈالتا؟ رب جلیل ڈالتا۔ دلوں میں تصرف اللہ کا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے سینے میں عبد القادر کی محبت ڈال دیا تو یہ نکالنے کی محنت کرنے والے کون؟ بولیے، گمراہ کون ہو رہے؟ غور کریے ذرا۔ یا عبد القادر جیلانی، جب کوئی بولتا ہے تو یہ بولنا غلط ہے، بولنا چلیے 2 منٹ کے لیے آپ کی فکر و فہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مردوں کو یا نہیں بولنا، بول رہے نا، سن رہے نا آپ بھی، میں بھی سنا، بہت سنا۔ چلیے اب باہر نکلیں گے اپن جمعہ کے بعد، ہم کو سلام کرنا ہے، یہ اسلام میں ہے نا، یہ رسول اللہ سکھائے نہیں سکھائے؟ کیا بولتے ہیں؟ بولو اب، السلام علیکم یا ایھا دار الآخرہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل مخاطب ہو رہے نہیں ہو رہے؟ یہ جملہ کیا ہے؟ میں دیا؟ یا اہل القبور سلام کرنے کا تمنا کس نے دیا؟ شاعر اسلام نے دیا۔ اس پہ کیا حجت کر سکتے ہیں آپ؟ مردوں کو پکارو بولے نا۔ قرآن کی وہ آیتیں چن چن کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے جو مشرکین کے بارے میں آئی، یقین مانیں آپ۔ یہ جو بت ہیں، یہ جو بتوں کو لوگ مانتے ہیں، یہ کیا سنتے جی؟ سنتے ہیں وہ باتیں، وہ چیزیں لا کے عام امت میں رکھ کے اولیاء سے جوڑ دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہاں، کچھ جہالت بڑی ہے، اس کی سرکوبی کرنا علماء ربانیین کا کام، وہ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کے پابند نہیں ہے، روزے کے پابند نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے جا کے جو ہے نا آپ بول رہے ہیں بھائی فلاں بزرگ کے نام سے میں ایصال ثواب کا تمہارا کام بن جانا، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ بزرگی پہ ایسے آئے شریعت مطہرہ کا تحفظ کرتے ہوئے، حضور سید عالم کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے سینے میں رکھ کر، اللہ کا ڈر رکھ کر، رات رات پر جھاگتے، اللہ کی راہ میں عبادت کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتے، اور آخر وقت جب ہوتا رات کی انتہا کا تو اس کی امت محمدی کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ کسب رہا، یہ محنت رہی اولیاء اللہ کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا معاملہ بھی کیا تھا؟ ان کا لیل و نہار دیکھیے، اٹھا کے خالی بیٹھے بیٹھے آئیں بہیں شہیں بہت بولتے لوگ۔ وہ کرامت کی جو معاملہ ہوا ان کا زندگی کا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ کرامت ممکن ہے؟ ناممکن کیا ہے بولیے؟ ان کا منصب کیا تھا؟ ان کا مقام کیا تھا؟ پہلے سمجھیں۔ حضور سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز سے محنت شروع کرتے، رات کی انتہا پہ پہنچتے، اور رات کے عشاء کی نماز کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے، کچھ دیر کے لیے خیر اللہ فرماتے، اس کے بعد جو تہجد میں ٹھہر جاتے تو فجر کی نماز میں ہی آپ آنکھ اپنے سجدے سے معاملہ ہٹاتے مصلی سے۔ ہاں، ان کی زندگی دیکھیے، سالوں سال تک یہ معاملہ رہا آپ کا کہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے، کئی سالوں تک، کئی برسوں تک ان کی زندگی کا نظام رہا یہ۔ اب ایسا کوئی ہے؟ اگر ہے تو اللہ مختار بنا دیتا ایسے لوگوں کو۔ اللہ ان کو آج بھی اللہ تعالیٰ کی عطا بند نہیں ہوئی، ویسے بن کے آؤ تو صحیح سامنے پہلے۔ ہاں، یہ جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے حضور سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی الفت اور محبت اور ان کی معرفت، ان کی ساتھ جو وابستگی سے توڑنے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بھی بہت بڑے شاگرداں ہیں، سمجھ جانا۔
میں بہت جرأت مندی اور ہمت سے بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے صالحین بندوں سے توڑنا عام لوگوں کا کام نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑی محنت کر کے آتے بھائی، ان کا بھی تعلق بہت دور سے آتا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نبر آزمائی کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑتا. آپ وفادار بننا، سید عالم کے شہزادے حضور غوث پاک کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو سنوارنا، سینچنا، تیار کرنا. خالی ان کے نام سے جی رہی ہیں، ان کا نام لے کے پکارا کر رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے خود اپنے آپ میں. آج دھوکے میں پڑی ہوئی امت، آج امت کیا ہے؟ دھوکے میں پڑی ہوئی. آج دیکھیے حالات کتنے برے ہیں. حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسی تھی؟ یقین مانیں آپ، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا معلوم ہو گیا، اپنے طلباء کو بھیجتے، جاؤ مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو روکو. سوچیں آپ، وقت کے بڑے بڑے شہنشاہ آپ کے سامنے جھک جاتے آپ کی تبور علمی اور آپ کی طاقت اور جسارت کی وجہ سے. یہ قوت مردان کی حضرت سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ملتی ہے وہاں، اور یہ کسب سے حاصل ہوتی، یہ محنت سے حاصل ہوتی. اور اللہ محنت کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا بندے کو. جرأت کیجیے، ہمت کیجیے. کسی کو بھی ولی بننے سے اسلام میں روکا نہیں گیا، مگر بنتا وہی جو رب کی بارگاہ میں مخلص ہوتا. رب کی بارگاہ میں مخلص ہونا، جب اس کے ہاتھ اٹھے ذات سے زیادہ خلق کی فکر ہونا، مخلوق کی فکر ہونا. یہ پوری سیرت حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی ہم کو نصیب ہوتی. ان کی زندگی میں دکھتا معاملہ ایسا. عزیزوں اور بزرگوں، حضور سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں کئی علوم کے اوپر محنت کیے اور امت مسلمہ کے حوالے کیے دیانت دار سے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اتنا مقام پہ آنے کے بعد میں بھی آپ کے اندر تکبر نام کی چیز نہیں تھی. ہاں، اللہ کو سب پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے. ایک شاگرد آپ کے پاس رہا، اپنا وقت ختم ہو گیا، میں بات آخری سمجھ لیتا ہوں، ایک اہم بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک شاگرد جو تربیت میں رہا جانے لگا، بولے حضور کوئی نصیحت فرمائیے خاص. تو بولے سب کرنا، کبھی خدا نہ بننا. بولے انہیں پریشان ہوگا، کیا بول رہی ہیں؟ بولا حضور یہ جرأت کوئی کر سکتا کیا؟ بولے یاد رکھ، جب کوئی معاملہ تیرے سامنے آ جائے اور وہ معاملہ دو چیزوں کا ہو، عاجزی کا اور تکبر کا، تیری انا کا، جہاں تو انا لا لیا، میں، میرا اور میں کہہ رہا ہوں، سمجھ جا تو متکبر ہو گیا. یہ خدا کی شان ہے، یہ خدا کی شان ہے. کہتا ہے میرا میرا، ارے تیرا کون ہے؟ کہتا ہے، بولتے نا یہ میرا وہ میرا، تو بولے کہتا ہے میرا میرا، ارے تیرا کون ہے؟ نہیں ہے دم بھر کا بھروسہ، پھر آتا کون ہے؟ نہیں ہے دم بھر کا بھروسہ، پھر آتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما. مولا تیرے بندے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ان کی حیات طیبہ کے گوشوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، مولا ہمیں صحیح فکر و فہم عطا فرما. تیرے ایسے صالحین بندوں کی قربتیں ہمیں عطا فرما. مولا ایسے تیرے مقرب بندوں کی قربت عطا فرما، ان کی صحبتیں ہمیں عطا فرما. عزت سے اسلام کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. مولا عزت سے اسلام کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. مولا خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمۃ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو